مسجد تعمیر کرانے کا مقصد کیا ہے؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے مسجد کیوں بنائی ہے، اس مسجد کو تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں رب کا قرآن پڑھ کے دیکھیں، رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، 29واں پارہ ہے، سورۃ الجن ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ فرمایا مسجد تعمیر کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اذان دی جائے اور نماز پڑھی جائے، اور جو بندہ نماز نہ پڑھے معلوم ہوا تعمیر کرانے کا مقصد پورا نہیں ہوا، اور جب اذان دی جائے لوگ نماز کے لیے نہ آئے تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اور وہ کہیں گے وہ کیسے؟ رب نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انسانوں کو اور جنوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور جب بندہ نماز نہ پڑھے تو مقصد پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ ہم نے ٹوپی پہنی ہے، سر کے لیے بنی ہے، اس ٹوپی کو آپ پیروں میں رکھے اور جوتے کو سر پہ رکھے، لوگ کیا کہیں گے؟ معلوم ہوا پھر ٹوپی کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اور بندہ قمیض کو ناک کے نیچے باندھے اور شلوار کو گلے میں ڈال لے، معلوم ہوا اس کو پہننے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اس کا مقصد تب پورا ہوگا، قمیض بنی ہے گلے کے لیے، اس کو گلے میں پہنے، شلوار کو زیر ناک کے نیچے باندھے، پھر مقصد پورا ہوگا۔ زیر تعمیر مسجد کا مقصد تب پورا ہوگا جب ہم نماز ادا کریں گے۔ حضور کے ذکر کا اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، مقصد تب پورا ہوگا جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور بندہ نماز کے لیے آ جائے، اتحیات پہ بیٹھ جائے، حضور نے نماز سکھائی، وضو کا ذکر بھی رب نے قرآن میں فرمایا، وضو کے 4 فراز ہیں، اس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا۔ فرمایا بندہ نماز کے لیے آئے، حضور نے پوری نماز سکھائی، ہاتھ اٹھا کر نہیں بتایا۔ جب فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ لیں، کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کا ذکر کیا، محبوب کا ذکر نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور آگے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب آپ پر سلام ہو۔ یہ جو لفظ ہے یہ لفظ غیر پر نہیں آیا، حاضر کی جمع ہے، حاضر پر آیا ہے۔ معلوم ہوا یہ ضمیر کا جو لفظ ہے یہ غیب کے لیے نہیں حاضر کے لیے آتا ہے۔ جب نماز میں بندہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، وہ بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ حاضر ہیں، میں آپ کو سلام کر رہا ایھا النبی برحمت اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ آؤ دوسری بات، بندہ اقامت کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اقامت پڑھ لے، اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھے، معلوم ہوا تکبیر مکمل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب حضور کا ذکر نہیں ہے تو معلوم ہوا ہماری تکبیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ آؤ اس کے آگے چلتے ہیں، اذان ہو، نماز ہو، تکبیر ہو، جس میں حضور کا ذکر نہیں وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے قاری صاحب آپ کیا اس کہہ سکتے ہیں؟ بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، حضور کا ذکر نہ کرے، وہ جہنم کی چابی ہے۔ کیوں؟ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ معلوم ہوا جو بندہ صرف اللہ 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 کا ذکر کرے، ہر جگہ پر اللہ کا ذکر کرے اور محبوب کا ذکر نہ کرے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، یہ جہنم کی چابی ہے۔ جہنم میں جانے والا کام ہو سکتا ہے، جنت میں جانے والا نہیں ہو سکتا۔ سے بڑی بات کہہ دی، ہمیں اس کے دلائل دیں، کوئی ثبوت دیں، ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ میں نے جب تفسیر پڑھی درِ منصور، اس کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ حدیث سمجھ آ گئی۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے من ذکرنی ولم یذکر، فرمایا جو بندہ صرف اللہ کا ذکر کرے وہ ذکر اسے فائدہ نہیں دیتا۔ جب تک میرے نبی کا ذکر نہیں کرے گا یہ ذکر نہیں رہے گا، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرا رب فرماتا ہے محبوب ان لوگوں کو فرما دو، بتا دو یا رسول اللہ۔ جب حضور کی بارگاہ میں فرمایا
या अल्लाह क्यों? फरमाया जब तक ये मेरा जिक्र करते रहेंगे फरमाया इनके लिए जन्नत का दाखिला बंद होगा। फरमाया जब तेरा जिक्र करेंगे तो बात बनेगी। फरमाया सिर्फ मेरे जिक्र से जन्नत का दाखिला बंद हो जाएगा, जन्नत में नहीं जा सकते। मालूम हुआ हदीस पाक के अल्फाज है, मेरा रब खुद इरशाद फरमाता है, फरमाया जो बंदा सिर्फ कहे कि अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र उस बंदे को फायदा नहीं देगा जब तक महबूब का जिक्र नहीं करेगा। और आगे इरशाद फरमाते हैं, बंदा नमाज पढ़ रहा हो, नमाज में उसने सलाम किया नबी की बारगाह, अगर नमाज पढ़ रहा है साथ से उसके भाई का गुजर हुआ, बंदा अपने भाई को सलाम कर सकता है? सलाम करेगा तो नमाज रह जाएगी? नहीं रहेगी। क्यों? फरमाया जिसने ये कहा कि हुजूर बड़े भाई की मिसल है, उसका उतना अदब करो जितना बड़े भाई का करते हैं। मैंने कहा फिर अगर हुजूर की बात आए नमाज में, हुजूर को सलाम ना करें, हमारी नमाज नहीं होती। अगर तो अपने भाई को सलाम करें नमाज रहती नहीं। हाँ, भाई की बात फिर आगे कर लेते हैं। अगर ये कहें बाप की बात आ जाए, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपका बाप वहां से गुजरा, क्या आप अपने बाप को सलाम कर सकते हैं? नहीं कर सकते नमाज में। जब बाप को सलाम करेंगे तो नमाज नहीं रहेगी। मालूम हुआ मेरे रब ने जो इरशाद फरमाया है, रब का जो हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, फरमाया रब ने फरमाया उस वक्त तक वो जिक्र बंदे को फायदा नहीं देगा। आओ हम नमाज पढ़ते हैं, दूसरी बात इरशाद फरमाया, हुजूर का जिक्र शुरू हुआ, एक बंदे ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते ही चला गया।